الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم سب کے سب دائرہ صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ. میں نے قرآن کریم کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا ہے، دو ترجموں کے ذریعہ اس کے دو مختلف مفہوموں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اب تھوڑے سے وقت میں دونوں گوشوں پر سیر حاصل بحث وہ مشکل ہے، مگر تھوڑا سا اشارہ کر کے ضرور آگے بڑھوں گا. اور اکثر و بیشتر میں یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انسان بے مقصد نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہے. اور آپ کا جو مقصد ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو خود آپ کی نظر میں بھی آپ کے کام کی کوئی وقت نہیں. آپ سمجھیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا. اگر ہوش و حواس سلامتی کے ساتھ ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہر کام کا ہے. مختصر سی بات عرض کروں، پانی بھی آپ پیتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ پیاس بجھ جائے. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھے گی تو یہ پانی پینا بھی آپ کو بیکار نظر آئے گا. معمولی سی بات. صرف دیوانے مجنون جو گم کردے ہوش ہوتے ہیں انہی کا کام کسی مقصد سے نہیں ہوتا. جدھر چاہا پتھر پھینک دیا، جدھر چاہا چلے گئے. اس لیے کہ مقصد کو سوچنے کے لیے بھی عقل و فراست چاہیے، دانائی چاہیے. تو وہ بے مقصد کام کیا کرتے ہیں، مگر کوئی ہوش والا ایسا کام نہیں کرتا. جب کوئی کام نہیں کرتا میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو اسلام کو قبول کر کے رکھا ہے اور آپ نے اسلام کو جو اپنا دین بنا لیا ہے اور اس کے دین ہونے سے راضی ہو گئے، خدا کی ربوبیت سے آپ راضی، نبی کریم کی نبوت و رسالت سے آپ راضی، قرآن کریم کی امامت و پیشوائی سے آپ راضی، اسلام کو آپ نے اپنا ضابطۂ حیات دستور زندگی بنا لیا، مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسلام کو قبول کرنے کا آپ کا مقصد کیا؟ اتنا بڑا آپ نے کام کیا، کوئی مقصد ہی نہیں. اتنا بڑا کام کر لیا آنکھ بند کر کے، کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں. اور اگر کوئی مقصد ہے
تو پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈالنی پڑے گی، کیا ہم نے واقعی اسلام کو قبول کیا یا صرف ٹائٹل ہی ہمارے پاس آ کر رہ گیا؟ اسلام کو جب آپ نے قبول کیا تو اس کے کچھ مطالبات ہیں، اس کے کچھ احکامات ہیں، اس کے کچھ فرامین ہیں، وہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ جہاں وہ نظریات و خیالات دیتا ہے وہاں وہ ایک عملی اور ایک متحرک چیز بھی ہے۔ تو ہمیں سوچنا، جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب سر سے پیر تک ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو یقیناً ہم نے جس مقصد کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے وہ یقینی طور پر ہمیں ملے گا۔ مقصد کے پانے والوں کی زندگی ہم نے دیکھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو سر سے پیر تک آپ ان کو دیکھو تو ان کے سر سے پیر تک اسلام ظاہر ہوتا تھا۔ کوئی ایسی ضرورت نہیں پیش ہوتی تھی کہ پہلے انہیں مسلمان کہا جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان۔ تو قرآن ہمیں یہی تعلیم دے رہا کہ جب تم اسلام کو اپنا چکے ہو، اس کو دین تسلیم کر چکے ہو، اس کو ضابطۂ حیات بنا چکے ہو، تو تمہیں مکمل طور پر اسلام کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بعض باتوں کو تو مان لیا اور بعض باتوں کو ہم نہیں مان رہے، عقیدے مان رہے، عمل کی طرف نہیں جا رہے، یا کچھ عمل کر رہے کچھ نہیں کر رہے، یا ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے کہ مادی تقاضے جو ہیں یہ بنیادی ہیں اور اسلامی تقاضے جو ہے وہ ثانوی ہے۔ اگر مادی تقاضوں سے ان روحانی تقاضوں کا ٹکراؤ ہو تو مادی تقاضے کو اپنا لو، روحانی تقاضے کو چھوڑ دو۔ جب تک ہمارا یہ نقطۂ نظر رہے گا دوستو، یہ طبقاتی کشمکش رہے گی، یہ فساد فی الارض رہے گا، گھروں کا یہ انتشار رہے گا، ہمیں سکون نہیں مل سکتا، ہمیں چین نہیں مل سکتا، دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی، نہ ہمیں سرمایہ سکون دے سکتا ہے، نہ ہمیں عمارت سکون دے سکتی ہے، نہ فضاؤں میں تیرنا سکون دے سکتا ہے، نہ دریاؤں کا کلیجہ چیرنا سکون دے سکتا ہے، نہ چاند پر دستک دینا سکون دے سکتا ہے، نہ مریخ پر کمندے ڈالنا سکون دے سکتا ہے۔ ہمیں سکون وہی ملے گا جہاں بلال حبشی کو سکون ملا تھا، جہاں صدیق اکبر کو سکون ملا تھا، جہاں فاروق اعظم کو سکون ملا تھا۔ وہی ایک دامن ہے، اگر اس دامن میں ہم نے اپنے کو پہنچا دیا یقیناً ہمیں سکون ملے گا، یقیناً ہمیں قرار ملے گا، یقیناً ہمیں چین ملے گا۔ دوستو تو وجہ یہی ہے ہم پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں۔ ایسی بھی کیا غلامی کہ ہم رسول کی غلامی کا دعویٰ کریں اور غلامی کا حق ادا نہ کر سکیں؟ ایسی بھی کیا غلامی کہ ہم رسول کی غلامی کی بات کریں اور رسول کے فرمان پر نظر بھی نہ رکھیں؟ تو اے ایمان والو، یہی ایک ایسی قوم ہے جس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی۔ یہ جس قوم کو مسلمان کہا جاتا ہے یہی یہ قوم ہے، یہ صرف اپنے مذہبی یا عبادت گاہوں ہی میں مسلمان نہیں رہتے، مسجد میں پہنچے تو مسلمان رہے، خانقاہ میں پہنچے تو مسلمان رہے، مدرسے میں پہنچے تو مسلمان رہے، نہیں، یہ ایسی قوم ہے جسے مسجد میں بھی مسلمان رہنا ہے، مدرسے میں بھی مسلمان رہنا ہے، خانقاہ میں بھی مسلمان رہنا ہے، بازاروں میں بھی مسلمان رہنا ہے، میدانوں میں بھی مسلمان رہنا ہے، ہر حال میں مسلمان بن کر رہنا ہے۔ ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں کہ اتنی منٹ چھٹی ہے، چاہے مسلمان بن کے رہو چاہے کچھ اور بن کے رہو۔ دوسرے مذہب ہو سکتا ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں کچھ رعایتیں کرتے ہوں اپنے نقطۂ نظر سے، مگر اسلام تمہیں ہر وقت سوتے بھی جاگتے بھی ایک سیکنڈ کے لیے اجازت نہیں دیتا کہ ایمان کو چھوڑو۔
یہ تمہاری ایسی وردی ہے جو نہیں اترنا چاہیے، یہ تمہارا ایسا تمغہ ہے جو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، ڈیوٹی والے نقصان میں نہیں رہتے، ڈیوٹی والے نقصان میں نہیں رہتے۔ سرکار کی ڈیوٹی میں جو کام کرتا ہے تو سرکار کی پوری طاقت اس کی پشت پناہی کرتی۔ اتنا بڑا اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک پولیس کا آدمی یہاں آ جائے اور سادے ڈریس میں آئے تو اس کی کوئی ویلو نہیں۔ کیوں؟ ڈیوٹی چھوڑ کے آیا، وردی اتار کے آیا، تمغہ رکھ کے آیا۔ اور اگر وہی ایک آدمی وردی میں آئے، تمغہ لگا کر آئے، پتا چلے کہ یہ سرکاری کام میں لگا ہوا ہے، یہاں پر سرکاری ضرورت سے آیا ہوا ہے، آیا ایک ہے مگر سب کے سب اس کا لحاظ کر رہے ہیں، اس کے لیے کرسی بچھا رہے ہیں، چائے اور کافی سے اس کی تواضع کر رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، نہتھا بھی دکھ رہا ہے، کوئی اسلحے کے ساتھ بھی نہیں آیا ہے، صرف تمغہ لگا کر آیا۔ اگر اس کو ایک ایک تماشا مارو تو وہ گھر واپس ہونے کی صلاحیت ہی ختم کر دے گا، واپس نہیں جا سکتا۔ مگر آپ اس سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ سرکاری کام میں لگا ہوا ہے، وہ تمغہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، رائفل نہیں ہے، ریوالور نہیں ہے، مگر ہمارے پیچھے حکومت کی پوری طاقت ہے۔ تو سرکاری آدمی کو ستایا تو ضرور جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ انہیں ستایا نہیں جاتا، مگر جب سرکار انتقام لینے پر آتی ہے تو اپنے کو بچایا نہیں جا سکتا۔ ڈیوٹی والوں کو ستانا آسان ہے مگر بعد میں اپنے کو بچانا مشکل ہے۔ تو آج بھی تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ تو میں یہ ضمانت نہیں دوں گا کہ تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو بھوکے نہیں رہو گے، تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو پیاسے نہیں رہو گے، تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو بے مکان نہیں رہو گے، یہ میں نہیں ضمانت دے رہا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور دوں گا کہ جب تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں رہے گا، تمہارے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہے گا، تمہیں کوئی غم نہیں رہے گا، تمہیں کوئی رنج نہیں رہے گا۔ جب تم ڈیوٹی والے، یہ مت سمجھو کہ ڈیوٹی والوں کو ستایا نہیں گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 72 نفوس جو میدان کربلا میں پہنچے تھے وہ سب ڈیوٹی والے تھے، ہر وقت ڈیوٹی والے تھے، اسلام کی وردی میں تھے، تو کیا انہیں نہیں ستایا گیا؟ وقت کی بڑی طاقت نے ان کو پامال کرنے کی کتنی کوششیں کی، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، گھر اجاڑ دیا گیا، سارا کام ہو گیا، فنا کر دینے کی کوششیں کی، مگر بتاؤ تاریخ سے پوچھو کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جس حسین کو بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا، جس کی لاش مبارک کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا تھا، جس کے بچے کو، شیر خوار بچے کو تیر سے شہید کیا گیا تھا، جس کے کڑیل جوان کو بازو کاٹ لیے گئے تھے، پامال کر دیا گیا تھا، جس کے بھائی کا بازو کٹا ہوا تھا، جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، دنیا نے تو اسے ختم کر دینے کی کوشش کی تھی، مگر آج اس کے مینارے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ آج اس کے مینارے، جس حسین کو تم نے چاہا تھا کہ وہ ختم کر دیا جائے کربلا میں، آج وہ حسین ہر مومن کے دل میں نظر آ رہے ہیں، آج وہ حسین ہر مومن کے دل و دماغ اور محبت کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بولو وہ ختم کرنے والے یزید کہاں چلے گئے؟ وہ یزیدی کہاں چلے گئے؟ وہ یزیدیت کہاں چلی گئی؟ تخت پر بیٹھنے والا یزید، دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید، جب خدائی انتقام نے اس کا پیچھا کیا تو نہ وہ اپنا تخت بچا سکا، نہ تنتنا و تمتراک بچا سکا، نہ لشکر و سپاہ بچا سکا، نہ اپنی شان و شوکت بچا سکا، نہ انتہا کی بات کہوں اپنی قبر بھی نہ بچا سکا، اپنی قبر بھی نہ بچا سکا۔ جاؤ دمشق کے صحراؤں میں تلاش کرو، جاؤ شام کے جنگلوں میں تلاش کرو، آخر تخت پر مرنے والے یزید کی قبر کدھر ہے؟ تو قبر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کو مٹانے والا چلا تھا تو خود مٹ گیا، اور جسے مٹانا چلا تھا وہ ایسا آگے بڑھا، ایسا آگے بڑھا۔ انتہا کی بات میں بتا دوں کہ آج جو یزید کے موقف کی تائید کرتے ہیں، یزید کے موقف کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کو یزیدی کہنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی اپنے کو یزیدی کہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ یزید کی سب سے بڑی ناکامی ہے،
اور یہ حسین کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہر مسلمان اپنے کو حسینی سمجھتا، ہر مسلمان اپنے کو حسینی سمجھتا ہے۔ تو بولو کیا ڈیوٹی والوں کو ستایا نہیں گیا؟ مگر نتیجہ تم دیکھو کہ کامیابی کس کے لیے ہے، فیض المرامی کس کے لیے ہے، دین و دنیا کی صلاح و فلاح کس کے لیے ہے؟ آپ اور آگے آؤ، ہمیشہ ڈیوٹی والوں کو ستایا گیا۔ یہ امام احمد ابن حنبل معتزلیوں کا دور سامنے رکھو، مامون رشید کے کوڑوں کو شمار کرو جو امام کے پشت مبارک پر پڑ رہے ہیں، جیل کی سزا ہے، کوڑے کھا رہے ہیں، مگر یہ ڈیوٹی والے تھے۔ مجھے بتاؤ آج یہ معتزلی کدھر چلے گئے؟ مامون رشید کی حکومت کدھر چلی گئی؟ معتزلیوں کی شان و شوکت کدھر چلی گئی؟ تاریخ نے جواب دیا کہ کوڑا کھانے والا آج بھی دکھائی دے رہا ہے، آج بھی اس کی عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور کوڑے مارنے والے ختم ہو گئے۔ تو ایسی بات نہیں ہے دوستو کہ ڈیوٹی والوں کو ستایا نہیں جاتا۔ ستانے کا پروگرام دیکھو اکبر نے بھی کیا تھا، حضرت مجدد الف ثانی کو ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے، ان کے مشن کو ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی اسکیم کی تھی، مگر اکبر چلا گیا۔ آج اس کا لال قلعہ سونا پڑا ہوا ہے، آج شیش محل کی رونق اڑ چکی ہے، مگر مجدد الف ثانی کے آستانے کی رونق بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، وہاں انوار و باقی بارش ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اے دوستو ہماری کامیابی مادی ترقیوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی فضاؤں میں تیرنے میں نہیں ہے۔ فضاؤں میں تیرنا کون سی کامیابی ہے؟ یہ تو مچھر بھی تیرتے ہیں، مکھیاں بھی تیرتی ہیں، کون سی خاص بات ہو گئی اگر تم فضاؤں میں تیر گئے؟ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم رسول عربی سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں اور ان سے اتنی محبت ہو جائے کہ ان کے ہر عمل عزیز ہو جائے، ان کا ہر حکم عزیز ہو جائے، ان کی ہر بات عزیز ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہ بھئی، ایسی بھی کوئی محبت ہو کہ کسی محبوب سے محبت ہو، اس کی اداؤں سے محبت نہ ہو، اس کے فرامین سے محبت نہ ہو، اس کے اعمال سے محبت نہ ہو۔ اور اگر ایسی کوئی محبت ہے تو مجھے بتاؤ پھر نفاق کیا چیز ہے؟ اگر محبت کا یہ معنی ہے کہ محبت کرو اور محبوب کی بات نہ مانو، محبت کرو اور محبوب جس سے روکے اس سے نہ رکو، محبت کرو اور محبوب کے احکامات کو نظر انداز کر دو، تو میری سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے کہ محبت کیا چیز ہے، نفاق کیا چیز ہے، یہ سمجھانا بہت مشکل چیز ہے۔ تو اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم ایسا رہو کہ تمہیں دیکھیں تو تکلف نہ ہو یہ سمجھنے میں کہ تم مسلمان ہو، تمہارا چہرہ بتائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا لباس بتائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا کردار بتائے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری گفتار بتائے کہ تم مسلمان ہو۔ اور جب یہ سب ہو جاؤ گے یقیناً پھر اسلام لانے کا جو مقصد ہے یقیناً تمہیں حاصل ہوگا۔ کامیابی تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے، کرامت تمہارے لیے۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایمان والے ہو جاؤ۔ ایک بات بتاؤ دوستو، وہ بھی تو ایمان والے تھے جو اونٹ کی لگام لے کر آگے بڑھے تھے، کملی لپیٹ کے آگے بڑھے تھے، بھوکے پیاسے آگے بڑھے تھے، نہکے ہو کر آگے بڑھے تھے، وہ بھی تو ایمان والے تھے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ وہ اونٹ کی لگام لے کے جب چلنے والے چلے تھے تو چلے اور چلتے ہی چلے گئے، ان کے قدم کو کوئی نہ روک سکا، قیصر و کسریٰ کو پامال کر ڈالا، چلے تو چلتے ہی رہ گئے، فرشتے قسطنطنیہ پر پرچم لہرا دیا، دی اذانیں، کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ذرا سا دیکھو وہ بھی تو پڑھنے والے تھے، وہ کون تھے؟ آواز دو ان کو، آواز دو خالد ابن ولید کو، آواز دو ابو ذر غفاری کو، آواز دو صہیب رومی کو، آواز دو سلمان فارسی کو، آواز دو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو، آواز دو فاروق اعظم کو، آواز دو صدیق اکبر کو۔ کون سا جوہر آپ میں تھا، کون سی بات آپ میں تھی کہ آپ رسی تھام کر اونٹ کی لگام پکڑ کر چلے تو آپ کا قدم کوئی روک نہ سکا؟
آج حال یہ ہے ہم امپالا پہ چلتے ہیں، آج حال یہ ہے ہم ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ دولتوں کی ریل پیل مچی ہوئی ہے، مگر کیا بات ہے کہ ہم اپنی سرحد کو پار نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا بات ہے آج اسرائیل ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کیا بات ہے آج ہماری سرحدیں پار کرنا ہم امپالا پہ بھی نہیں پار کر پا رہے ہیں؟ آج ہم اڑتے ہوئی فضاؤں میں بھی اپنی سرحدوں کو کراس نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ پیدل چلنے والے، وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے والے کیوں آگے بڑھے؟ تو دوستو میں زیادہ وقت لے کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جواب کی طرف اشارہ کر دوں گا، آپ اسے سوچتے رہیں۔ یاد رکھو وہ جو اونٹ کی لگام لے کے چلے تھے، جو اونٹ کی لگام لے کے چلے تھے، ان کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام تھی، دل میں عشق مصطفیٰ تھا، زبان پر ذکر الہی تھا، خدا کو یاد کرتے چلے تھے، مصطفیٰ کے عشق میں چلے تھے، تو عشق کا قدم کوئی روک نہیں سکا ہے، دیوانے کو کوئی روک نہیں سکا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا دیوانہ جب چلتا ہے تو ہمیشہ آگے ہی چلتا ہے، تالی بجانے والے پیچھے ہوتے ہیں، پتھر پھینکنے والے پیچھے ہوتے ہیں، مذاق اڑانے والے پیچھے ہوتے ہیں، مگر دیوانہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون ہے۔ ہمارا کام تو آگے جانا ہے، ہمارا کام تو آگے بڑھنا ہے، مگر جب وہ دیوانگی ختم ہو گئی، جب وہ سودائیت ختم ہو گئی، جب عشق کی رنگ کا پھیکا ہو گیا، جب محبت کے رنگ کی گہرائی ختم ہو گئی، تو اب ہم بتاؤ دوستو، ہم فرزانے بن گئے، ہم تو عقل والے بن گئے، ہم تو دانش والے بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عقل ہمیں مادیت کی طرف لے کر چلی۔ تو یہی بات ہے دوستو، آج ہم بڑھتے ہیں، پہلے بڑھنے والے وہ رسول کے عشق کو لے کر خدا کے سہارے بڑھ رہے تھے، اور آج کا بڑھنے والا المدد یا امریکہ، المدد یا روس، خدا کو کوئی پکارنے والا نہیں ہے، خدا کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب تو مادی طاقتوں کو بلا رہا ہے تو جوتے تجھ پر پڑیں گے، رسوائی تمہارے لیے ہے، ذلت تمہارے لیے۔ ہم نے یہ کب کہا تھا کہ امریکہ کی مدد سے بڑھو گے تم؟ دنیا کی ساری قومیں امریکہ کی مدد سے بڑھ سکتی ہیں، دنیا کی دوسری قومیں روس کے تعاون سے آگے بڑھ سکتی ہیں، مگر مسلمان تو صرف خدا کی مدد ہی سے بڑھے گا، مسلمان صرف خدا کی مدد سے بڑھے گا۔ اور اس مدد کو نظر انداز کر دینے کے بعد تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، تمہارا کوئی والی نہیں ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ لہذا گنبد خضرا سے لو لگا لو۔ گنبد خضرا والے نے جو نسخہ دیا ہے، جو نسخہ کیمیا ہمیں دیا ہے، اس پر پورے کے پورے اتر جاؤ۔ آج یہ جن مسائل کی طرف ابھی آپ نے فاضل مقرر کی بات سنی، اور انہوں نے واقعی بہت ہی دردمند لب و لہجے سے انہوں نے مسائل کو رکھا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مقام سے دور ہو گئے ہیں، ہم شریعت سے غافل ہو گئے ہیں، ہم دین کا علم سیکھنا نہیں پسند کرتے۔ اور دوستو براہ راست جب علم دین سیکھنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، 8 گھنٹے فیکٹری میں کھڑے ہونے کا وقت ہے، 12 گھنٹہ سانچا چلانے کا وقت ہے، دن بھر محنت کرنے کا وقت ہے، اور دین سیکھنے کا کوئی وقت نہیں، تو دوستو پھر دوسروں کو بھی موقع مل گیا جو دین کے نام پر بے دینی سکھا رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر مذہب سے بیزار کر رہے ہیں، جو اتحاد کے نام پر افتراق کا بیج ڈال رہے ہیں، تو ان کو بھی موقع مل گیا وہ ہمارے اندر آئے اور ہمیں اپنے مرکز سے جدا کر دیں۔ یہی بات ہے دوستو، اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور دوسری بات اور میں اشارہ کروں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی مفہوم کو مکمل پھیلاؤں۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب دائرہ صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو صلح و سلامتی کا پیغام اسلام دے رہا ہے۔ یہاں پر ترجمہ سننے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک آفاقی نقطۂ نظر رکھتا ہے، ایک بین الاقوامی ضابطۂ حیات رکھتا ہے۔ اسلام کا پیغام کسی فرد کے ساتھ مخصوص نہیں۔ تو صلح و سلامتی کی جب بات آئی تو بولو دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو سلامتی نہ چاہتا، جو امن نہ چاہتا، جو سکون نہ چاہتا ہو؟ تو چاہیے یہ تھا کہ جب امن و سلامتی کی بات ہو تو اسلام پورے انسانوں سے خطاب فرماتا، یعنی خطاب کا لب و لہجہ یوں ہونا چاہیے، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو
تم سب دائرے صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ. یعنی اتحاد و اتفاق کا درس دیتے وقت صرف ایمان والوں سے خطاب کیوں؟ صرف ایمان والوں سے خطاب کیوں؟ دوسروں کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ سارے انسانوں کو کیوں نہیں ملایا گیا؟ پتہ یہ چلا کہ اسلام بھی سارے انسانوں کے ملانے کے موقف میں نہیں ہے، وہ صرف ایمان والوں کو ملا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جس میں ایمان ہی نہ ہو وہ پہلے ہی الگ ہو گیا، تو پھر اس کے ملانے کا سوال کیا ہے؟ طیب اور خبیث کو ملانے کا سوال کیا ہے؟ کیا بتاؤ دوستو، کیا فرعونیت کو موسویت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا ابراہیمیت کو نمرودیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا مصطفیت کو بوجہلیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا حسینیت کو یزیدیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا آدمیت کو ابلیسیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ اور جب نمرودیت کے ساتھ ابراہیمیت نہیں مل سکتی تو نمرودی کے ساتھ ابراہیمی نہیں مل سکتا. جب فرعونیت کے ساتھ موسویت نہیں مل سکتی تو فرعونی کے ساتھ موسوی نہیں مل سکتا. جب ابو جہلیت کے ساتھ مصطفیت نہیں مل سکتی تو ابو جہلی کے ساتھ مصطفی نہیں مل سکتا. جب یزیدیت کے ساتھ حسینیت نہیں مل سکتی تو یزیدی کے ساتھ حسینی نہیں مل سکتا. لہذا اے ملنے والوں، ملنے سے پہلے مضبوط ارادہ کر لو، مضبوط بنیاد رکھ لو. تو اے ایمان والو، تم سب کے سب دائرے صلح و سلامتی میں آ جاؤ. یہاں پر ایک بات اور بتاؤں. اچھا ٹھیک ہے، صلح و سلامتی ایک کامن چیز، تو اس کے لیے اگر سارے انسانوں سے خطاب ہوتا تو حرج کیا؟ فتنہ مت برپا کرو، صلح و سلامتی کے دائرے میں آ جاؤ، فتنہ مت برپا کرو، یہ اچھی بات ہے. دیکھو انسانوں سے خطاب کہیں کہیں کیا ہے قرآن نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، لحاظ کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. لوگوں سے خطاب ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہاں بھی کہہ دیا جاتا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، مگر نہیں، یہاں لوگوں سے خطاب نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اسلام خواہ مخواہ کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اسلام حقیقت پسند واقع ہوا. ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم امن و سلامتی کا ذکر کرتی. یاد رکھو، کوئی ظالم بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. ہٹلر بھی آگے بڑھا تھا تو یہ کہہ کے نہیں بڑھا تھا کہ میں فساد برپا کرنے جا رہا ہوں. چنگیز اور ہلاکو بھی آگے بڑھے تھے تو یہ کہہ کے نہیں بڑھے تھے کہ ہم فساد کرنا چاہتے ہیں. حجاج ابن یوسف نے 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تو یہ کہہ کے نہیں کیا کہ میں فساد کر رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ کوئی فسادی بھی اپنے کو فسادی نہیں کہتا. جو آتا ہے وہ اصلاح کا نام لے کر آتا، جو آتا ہے وہ امن کا نام لے کر آتا ہے. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے امن چاہیے، امن چاہیے. روس کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے. امریکہ کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے. چین بول رہا امن چاہیے، امن چاہیے. جاپان کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے. آواز تو یہ ہے امن چاہیے، اور میزائل کی صفیں لگ رہی. امن چاہیے، ٹینکوں کی قطاریں رہیں. امن چاہیے، ایٹم بم ہائیڈروجن بم کے تجربات ہو رہے ہیں. امن چاہیے، راکٹوں کی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے. ارے نادانوں، بے وقوف بناتے ہو، تباہی کا سامان کرتے ہو اور امن کی بات کرتے ہو. تباہی کا سامان کرتے ہو. وہ کون سا ایٹم بم ہے جو گرے تو امن دے دے؟ وہ کون سا ہائیڈروجن بم ہے جو گرے تو سکون دے دے؟ اسلام اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. یاد رکھو، امن صرف وہی چاہے گا جو ایمان والا ہوگا، سلامتی صرف وہی چاہے گا جو اسلام والا ہوگا. دوسرے امن و سلامتی کا نام تو لے سکتے ہیں مگر امن و سلامتی کا کام نہیں کر سکتے. امن و سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں رکھی ہوئی ہے ہم لے لیں گے. دوستو یہ مت سمجھنا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور ان کے پاس بھی ہائیڈروجن بم ہے.
اب جب اتنی بولی میں بول گیا تو وضاحت بھی ضروری ہو گئی، ورنہ گھر کی تلاشی کہیں نہ شروع ہو جائے کہ کدھر رکھا ہوا، سمجھا؟ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یاد کرو اس واقعے کو۔ ہلاکو خاں کا لشکر بیجو خاں کی قیادت میں چلا، مولانا روم کے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ تاریخ کا صرف ایک ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ڈال دیا۔ اور جب دوسرے دن وہ گزرتا تو پتہ نہ چلتا کہ یہاں کوئی شہر بھی تھا۔ یہ ہلاکو خاں کا لشکر نہیں تھا، قیامت صغریٰ تھا، یہ ایک عظیم فتنہ تھا، یہ عذاب الہی تھا۔ ساری قوم، سارے شہر والے مولانا کی خانقاہ کی طرف دوڑے، مولانا کی خانقاہ کی طرف دوڑے۔ تو کیا شہر والوں کو پتا تھا کہ مولانا کچھ رکھے ہوئے؟ مولانا بیچارے کیا کر لیں گے؟ 2 ہاتھ والے، 2 پیر والے، کوئی ایٹم بم ان کے پاس ہے، وہ کیا کر لیں گے؟ مگر دوڑے لوگ۔ مولانا کی خانقاہ کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی۔ آج کی دنیا اس راز کو سمجھے یا نہ سمجھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے کے دماغ میں یہ نقطہ آئے یا نہ آئے، مگر پہلے کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ جب مادی طاقت جواب دے دے تو روحانی طاقت والے کا سہارا لینا پڑتا ہے، روحانی طاقت والے کو آواز دینی پڑتی ہے۔ لہذا ساری قوم پہنچ گئی مولانا روم کے ہاں، اور مولانا روم نے بھی مایوس نہیں کیا، نکل پڑے مومن کا ایٹم بم لے کر اور مومن کا ہائیڈروجن بم لے کر۔ تو مومن کا ایٹم بم 100 دانے کی تسبیح، مگر تسبیح سے یہ تسبیح نہ مراد لینا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے زبان پہ کچھ اور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ 100 دانے کی تسبیح اور بغل میں دبا لیا مصلی۔ یہ ہے مومن کی طاقت، یہ ہے مومن کی توانائی، یہ ہے مومن کا ایٹم بم۔ اور پھر دیکھو یہ مرد کامل چلا اور بیجو خاں جو سپہ سالار تھا اسی کے خیمے کے سامنے لگا دیا مسلح، اور مسلح لگا کے نماز شروع کر دی۔ مومن کی جنگ بھی نرالی۔ روحانی جنگ اور ہوتی ہے، مادی جنگ اور ہوتی ہے۔ مادیت والے تو جواب دے چکے تھے، اب انہیں روحانی جنگ لڑنی تھی، جا کے مسلح بچھا دیا۔ بیجو خاں کو بڑا غصہ آیا، بہت ہی جرأت والا معلوم ہوتا ہے، بڑی جسارت ہے، بڑی گستاخی ہے، اس کے سر کو قلم کر دو۔ مگر جب تلوار چلانے والے وہاں پہنچے تو تلوار اٹھی نہیں رہی، شمشیر زن کے بازو چھل ہو گئے۔ اچھا یہ معاملہ، گھوڑے سے لونگ ڈالو۔ گھوڑے آگے بڑھے تو زمین نے پکڑ لیا، گھوڑے آگے جا ہی نہیں رہے۔ کہا اچھا پھر تیروں سے اس کے بدن کو چھلنی کر دو، اور جب تیر چلائے گئے تو ہر نشانہ خطا کر رہا۔ تب بیجو خان نے کہا ٹھہرو، معاملہ کچھ اور نظر آ رہا۔ اے لوگو، یہ ہمارے وہ گھوڑے ہیں جن کے قدم کہیں نہیں رکے، یہ ہمارے وہ شمشیر زن ہیں جن کے بازو کبھی چھل نہیں ہوئے، یہ ہمارے وہ تیر انداز ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہ کر سکا۔ اے لوگو، غرناطہ کو مٹی میں ملا دینا آسان ہے، بیت المقدس کی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا آسان ہے، مگر سنو اچھی طرح سنو، جب مادی طاقتوں کے ساتھ آ کر ہم سے نبردآزما ہوتی تھی، جب مادی طاقتوں سے مقابلہ تھا، ہم سیلاب کی طرح بڑھتے گئے، ہم آندھیوں کی طرح چھاتے گئے، ہمارا قدم کوئی نہیں رک سکا۔ اے لوگو، اب کسی روحانی طاقت والے سے پالا پڑ گیا ہے، خیریت یہی ہے پلٹ چلو، جان بچانا ہے تو پلٹ چلو، ہلاکت سے بچنا ہے تو پلٹ چلو۔ یہاں حکم مل گیا، خیمہ بندھنے لگا، لشکر کی واپسی کا پروگرام ہونے لگا، اور وہاں ایک مرد حق آگاہ ہے، مسلح پر خدا کو یاد کر رہا ہے، اپنے خدا کی یاد میں مشغول ہے۔ اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ ایک مرد حق آگاہ مسلح پر بیٹھ کر تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہا تھا، اور ادھر فتح و شکست کے زاویے بدل رہے تھے۔ یقین جانو، جب مولانا روم نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر بھی سلامتی تھی، ادھر بھی سلامتی تھی، سارا لشکر جا چکا تھا۔ تو دیکھو یہ ہے مومن کا ایٹم بم، جو ویرانے پہ گرے تو اسے آباد کر دے۔ یہ ہے مومن کا ایٹم بم، وہ مومن کا ایٹم بم
وہ مومن ہی کا ایٹم بم تھا جو کربلا کی خشک زمین پر گرا تو اسے کربلا معلی بنا دیا. وہ مومن ہی کا ایٹم بم تھا جو راجستھان کے کفرستان میں گرا تو اسے اجمیر القدس بنا دیا. تو مومن کا ایٹم بم. تو دوستو ایمان کی بات صحیح یہی ہے کہ امن تو ایمان والا ہی کا چاہتا ہے. اسی لیے میرے رسول نے مومن اور مسلم کی تعریف ہی یہی کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. کسی کو تم اذیت نہ پہنچاؤ, کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ. تو دیکھو سلامتی تمہارے نام کی حقیقت میں, سلامتی نکال دو تو مسلم کا لفظ ہی نہ بنے. لطف دیکھو, ہمارا دین اسلام, ہمارا خدا سلام, ہم مسلم, ہمارا رسول رسول السلام. ہر پہلو سے دیکھو تو سلامتی ہمیں گھیرے ہوئی ہے. دیکھا آپ نے. اور مومن کی کیا تعریف میرے رسول نے کی؟ مومن امن سے بنا. تو مومن کی تعریف حضور نے کی, مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے خطرے سے محفوظ رہے. مامون و محفوظ رہے. میں ایک بات بتاؤں, میں ساری دنیا سے کہا کرتا ہوں, کانفرنسیں امن و سلامتی کی بہت ہو رہی ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ سنو, اگر تمہارے اندر پورے اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسلام کی صرف ایک بات کو مان لو, ساری دنیا میں امن ہو جائے گا. ایک بات مان لو, میں دو بات نہیں منواتا, صرف ایک. اور اگر اس بات کو نہیں مانو گے تو زندگی بھر کانفرنس کرتے رہو, امن نہیں ہو سکتا. ایک بات مان لو. کیا مان لو؟ ہر شخص یہ مان لے, ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. بس اتنی سی بات, لمبا چوڑا مطالبہ نہیں. ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے, بس اتنی مان لو. تو دیکھو, ایک آدمی کے 4 پڑوسی, اور سب نے طے کیا ہے کہ پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. ان پڑوسیوں کے بھی کچھ پڑوسی, ان پڑوسیوں کے بھی کچھ پڑوسی. ایک محلہ بن گیا تو اس محلے کا دوسرا محلہ پڑوسی, اور مل کر شہر ہو گیا, اس شہر کا دوسرا شہر پڑوسی, مل کر کے ضلع ہو گیا, اس ضلع کا دوسرا ضلع پڑوسی. بہت سارے ضلع مل گئے تو صوبہ بن گیا, اس صوبے کا دوسرا صوبہ پڑوسی. سارے صوبے مل گئے تو ملک ہو گیا, اس ملک کا دوسرا ملک پڑوسی. سارے ملک مل گئے تو بر اعظم ہو گیا, اس بر اعظم کا دوسرا بر اعظم پڑوسی. بس اتنا طے کر لو کہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. امن ہی امن ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے, امان ہی امان ہے. اور جب تک اسلام کے اس قانون کو تم نہیں مانو گے تم کبھی امن و سلامتی والا اقدام نہیں کر سکتے. ذرا سا دیکھو. اور امن کا مفہوم بہت زیادہ. امن کیا چیز ہے؟ ہر ایک کو اس کا مقام دے دو. سرکار کی بات بھی کیا, کسی کے مقام سے مت ٹکراؤ. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں پر, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. کیا سمجھے؟ یعنی ہر بڑا یہ طے کر لے کہ ہمیں چھوٹے پر مہربانی کرنی, اور ہر چھوٹا یہ طے کر لے کہ ہمیں بڑے کی عزت کرنی ہے. بولو گھر میں کوئی خلفشار ہوگا, کوئی تصادم ہوگا, کوئی ٹکراؤ ہوگا تو دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرو. ارے دوستو, جب تم سب کے حقوق کا لحاظ کرو گے تو ٹکراؤ کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا. بولو, جب تم امن والے ہو اور تمہاری زبان سے, تمہارے منہ سے کسی مسلمان کو بھی اذیت نہ پہنچنی چاہیے, تو سوچو اگر تمہارے قلم سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچ رہی ہو, اگر تمہاری زبان سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ رہی ہو, تب تو گویا تم تو امن کے دائرے سے بالکل نکل ہی گئے. وہ رسول جس پر درود پڑھنا, جس پر سلام پڑھنا نماز میں واجب ہو, وہ رسول جس پہ درود نہ پڑھو تو نماز کی تکمیل نہ ہو, تو وہ کتنا, اس کا حق کتنا ہوگا, اس کے حقوق کتنے ہوں گے. دوستو لفظ دیکھو, بات آ گئی. خدا نے ہمارا نام مومن رکھا, 2 ہی لفظ ہیں, مومن اور مسلم.
مسلم سلامتی والا، مومن امن والا. مگر ایک بات میں بتاؤں، مومن کا لفظ بھی خوب لفظ ہے، اور کبھی کبھی ایک لفظ مختلف لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے مگر ہر ایک کے معنی اس کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. لفظ تو ایک ہی ہوتا مگر معنی اس کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مومن ایک لفظ ہے کہ نہیں؟ تو خدا نے اپنے کو مومن کہا کہ نہیں؟ الملک القدوس السلام المؤمن، تو خدا مومن ہے کہ نہیں؟ تو خدا مومن قرآن سے ثابت، اور نبی بھی مومن، اور ہم بھی مومن، خدا بھی مومن، نبی بھی مومن، اور ہم بھی مومن. جلدی میں یہ مت کہہ دینا کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے مشکل ہو جائے گی. خدا بھی مومن، نبی بھی مومن، ہم بھی مومن. تو اگر جلدی میں تم نے یہ کہہ دیا کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے تو رشتہ زمین سے اٹھے گا، نہ جانے کہاں تک پہنچ جائے گا. لہذا اب سنو، خدا مومن ہے یعنی پیغام امن کا نازل کرنے والا ہے، اور رسول مومن ہے یعنی پیغام امن کے لانے والے ہیں، اور ہم مومن ہیں یعنی پیغام امن کے ماننے والے. اسی لیے میں بتا رہا ہوں، نبی کے رشتے کو اگر تم نے گرا دیا تو جب تمہارے قلم اور زبان سے نبی کو اذیت پہنچی اور تم نبی کو امن نہ دے سکے تو تم مسلمانوں کو کیا امن دو گے؟ یہ کی سلامتی جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ مامون نہ رہ سکے. دوستو بڑا برا زمانہ آ گیا، نبی کو وہ مقام بھی نہ دے سکے جو اپنے باپ کو دیتے. ارے بھئی یہ کہنا کہ نبی ہماری طرح بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے تو کم سے کم باپ کہہ دیتے. باپ کہنے میں کیا باپ کہہ دینے سے وہ خدا ہو جاتے. سنو میں قرآن سے رشتہ بتاتا ہوں کہ نبی کا اور امتی کا رشتہ کیا. قرآن نے نبی کی ازواج پاک کو ہمارا کیا کہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں کہ نہیں؟ ماں بتایا کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں. اب میں ایک نازک بتاؤں تو کیا نسبی ماں ہے؟ رشتے کی ماں نہیں، صرف سید کہہ سکتا کہ خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں. تم کیسے بول سکتے ہو؟ دوسرے ایمان والے کیسے بول سکتے؟ پتہ یہ چلا نسبی رشتہ نہیں الگ رہا، روحانی اور ایمانی رشتہ، کہ روحانی اور ایمانی اعتبار سے نبی کی ازواج جو ہیں مومنین کی ماں ہیں. دیکھا میں نزاکت بتاؤں، عائشہ صدیقہ نسب اور رشتے کے لحاظ سے صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور روحانی ایمانی لحاظ سے صدیق اکبر کی ماں ہیں. حضرت صفیہ نسب کے لحاظ سے فاروق اعظم کی بیٹی ہے مگر روحانی اور ایمانی لحاظ سے فاروق اعظم کی ماں ہے، ام المومنین، ہر مومن کی ماں. تو یہ قرآن سے ملا کہ نہیں ملا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جو قرآن نبی کی بیوی کو ہماری ماں قرار دیتا ہے وہ قرآن کیا نبی کو ہمارا بھائی بتائے گا؟ ایسا رشتہ تو دنیا میں بھی نہیں ہے کہ ماں کا شوہر بھائی ہو. ماں کا شوہر بھائی ہو یہ تو دنیا میں نہیں ہے، تو دین میں کیسے چلے گی بات؟ یہ معلوم ہوا کہ جب وہ ماں ہے وہ روحانی ماں ہے تو یہ روحانی باپ. بس صاحب اور بات بھی ہے، خود حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ کی بیٹے کے لیے، کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے نگہداشت کرتا وہی میں کر رہا ہوں. تو میری مثال کیا ہے؟ میں باپ ہوں تم بیٹے. اور غور بھی کرو تو نبی اور غیر نبی کے فرق کو اگر غور کرو تو نبی روحانی باپ،
اور امتی جو ہیں روحانی فرزند. غور کرو. پہلے میں باپ اور بیٹے کے رشتے کو سمجھو. ایک بات بتاؤ, پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ بیٹا پہلے ہو باپ بعد میں آئے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں بھی دیکھ لو, پہلے نبی پھر امتی. اس دنیا کی ابتدا نبی سے کی گئی ہے, امتی سے نہیں کی گئی. پہلے باپ پھر بیٹے, تو پہلے نبی پھر امتی. مناسبت دیکھتے جاؤ. اور باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تربیت, نگہداشت. تو نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. سکھانا, پڑھانا, سنوارنا, اچھی طرح سے بنانا, یہ سب نبی کی ذمہ داریاں ہیں. تو نبی گویا روحانی باپ اور آپ روحانی بیٹے. اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایک باپ کے جتنے بیٹے ہوتے ہیں, باپ حق سب کو برابر دیتا ہے کہ نہیں؟ فرض کرو کہ ایک باپ کے 1 درجن بیٹے, تو اس میں کوئی موٹا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی دبلا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی مضبوط ہے, کوئی کمزور ہے. مگر جب حق دینے کی بات آتی ہے تو باپ سب کو حق برابر دیتا ہے, یعنی اپنے بیٹوں کو بھائی بھائی بنا دیتا. ایک باپ کے جتنے بیٹے سب بھائی بھائی. گویا باپ بھائی بنانے آیا ہے, بھائی بننے نہیں آیا. باپ کا کام بھائی بننا تھا, تو نبی بھائی بننے نہیں آتا, بھائی بنانے آتا ہے. حبشی کو رومی کا بھائی بنا دے, عربی کو عجمی کا بھائی بنا دے, ہاشمی کو غیر ہاشمی کا بھائی بنا دے, ہندی کو فارسی کا بھائی بنا دے. نبی آیا تھا, انما المؤمنون اخوہ, یہ میرے سارے ماننے والے بھائی بھائی ہیں. نبی بھائی بنانے آیا تھا, بھائی بننے نہیں آیا تھا. اور میں ایک بات اور کہوں, ایک باپ کے 4 بیٹے ہوئے نا, تو وہ پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, تو بڑی اونچی اونچی پوسٹ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کوئی صاحب اگر اس کو انتظامیہ سے شوق ہو گیا تو فوجدار ہو گیا, ایس پی ہو گیا, ڈی وائی ایس پی ہو گیا, ڈی آئی جی ہو گیا, آئی جی ہو گیا, اس لائن پہ چلا گیا. اور کسی کو اگر عدلیہ سے شوق ہوا تو منصف ہوا, مجسٹریٹ ہوا, جج ہوا, سیشن جج ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. اور کسی کو مقننہ میں اگر شوق ہوا تو ایم ایل اے ہوا, ایم پی ہوا, پارلیمنٹ کا ممبر ہوا, وزیر ہوا, منسٹر ہوا, صدر ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. اور کسی کو ملٹری کی لائن میں جانا ہے تو کرنل ہوا, جنرل ہوا, لیفٹیننٹ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. ساری ڈگریاں اس کے پاس ہیں. اور کسی کو مولوی بننا ہوا تو مولوی ہوا, عالم ہوا, فاضل ہوا, علامہ ہوا, مفتی ہوا, مفسر ہوا, محدث ہوا, حافظ ہوا, قاری ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. جس کو جو لائن, کوئی سائنسداں ہے, کوئی فلسفی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی صدر ہے, کوئی منسٹر ہے, سب کچھ. بڑی ڈگریاں لی ہے بیٹے نے, مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے باپ کا بیٹا ہی رہا. اتنی ترقی کرنے کے بعد باپ پہ بڑھ نہیں سکا کہ کہہ دے اے ابا جان ہمارے پاس اب اتنی ڈگری ہو گئی کہ اب میں خود باپ ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو میاں امتیوں کا بھی یہی حال ہے, کتنی بھی ڈگری حاصل کر لو, مومن ہوئے, ولی ہوئے, قطب ہوئے, اوتاد ہوئے, ابدال ہوئے, نجیب ہوئے, نقیب ہوئے, خواجہ ہوئے, خواجہ خواجگاہ ہوئے, قطب ہوئے, قطب الارشاد ہوئے, محبوب الہی ہوئے, محبوب سبحانی ہوئے, غوث ہوئے, غوث العالم ہوئے, غوث العظم ہوئے, تابعی ہوئے, ابو حنیفہ ہوئے, امام شافعی ہوئے, امام مالک ہوئے, امام احمد ابن حنبل ہوئے, تابعی ہوئے, صحابی ہوئے, صدیق اکبر ہوئے, فاروق اعظم ہوئے, عثمان غنی ہوئے, علی مرتضیٰ ہوئے, سب کچھ ہو گئے مگر رہے امتی کے امتی, نبی نہیں ہو سکے. اتنی محنت کیا کرو, ریاضت کیا کرو, مجاہدہ کیا کرو, کوئی نبی نہ ہو سکا, نبی نہ ہو سکا. کتنی ناک رگڑ کے مر جاؤ,
تو جب وہ نہیں ہو سکے تو ہم کیا ہو سکیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا آپ غور کرو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دوستو کہ نبی اور غیر نبی کے فرق کو سمجھو. نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو بادشاہ اور رعایا کا ہوتا ہے. نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو عالم اور جاہل کا ہوا کرتا ہے. نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو سپہ سالار اور سپاہی میں ہوتا ہے. اس لیے کہ سپاہی ترقی کرے تو سپہ سالار بن سکتا ہے, جاہل محنت کرے تو عالم ہو سکتا ہے, رعایا آگے بڑھے تو رائی یہ بادشاہ ہو سکتی ہے, مگر غیر نبی ناک رگڑ کے مر جائے نبی نہیں ہو سکتا. غیر نبی. اسی لیے میں کہتا ہوں نبی اور غیر نبی کا فرق وہ ہے جو انسان اور جانور میں ہے. جانور کتنا ہی اچھا کام کرے رہے گا, جانور ہی آدمی نہیں ہوگا, وہ تو وہی رہے گا, اس کی حقیقت نہیں بدلے گی. تو دوستو وہ میرا محبوب تمہیں بھائی بھائی بنانے آیا ہے. یہ تو رہا ایک مسئلہ. اور ایک چیز اور بتا دوں, بات یاد آ گئی. دیکھو باپ تمہاری ظاہری زندگی کا سبب ہے. باپ نہ ہوتا تو تمہیں ظاہری زندگی نہ ملتی, اور نبی تمہاری دائمی زندگی کا سبب ہے. اگر نبی نہ ہوتا تو تمہیں دائمی زندگی نہ ملتی. جا دیکھو دونوں جہاں مناسبت دیکھو, ایک جہاں مادیت ہے ایک جہاں روحانیت ہے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں, باپ جو ہوتا ہے مرکز تعلقات ہوتا ہے. باپ کیا ہوتا ہے؟ مرکز تعلقات, یعنی ہر تعلق کو ہم باپ کے راستے سے لگاتے ہیں. باپ کو ہٹا دو تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں. مثال کے طور پر کرو, یہ میرے باپ کا بھائی ہے تو میرا چچا ہے, یہ میرے باپ کی بہن ہے تو میری پھوپھی ہے, یہ میرے باپ کا باپ ہے تو میرا دادا ہے, یہ میرے باپ کا بیٹا ہے تو میرا بھائی, یہ میرے باپ کی بیٹی ہے تو میری بہن ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے میرے باپ کا پھر میرا. اگر یہ میرے باپ ہی کا نہ ہو تو میرا کیسے؟ ارے باپ کا بھائی نہیں تو میرا چچا کیسے؟ باپ کا باپ نہیں تو میرا دادا کیسے؟ اور باپ کا بہن نہیں تو میری پھوپھی کیسے؟ باپ کا بیٹا نہیں تو میرا بھائی کیسے؟ تو میرا بننا ہے تو میرے باپ کے بنو, اگر انہی کے نہیں تو میرے کیسے؟ تو باپ مرکز تعلقات ہوتا ہے. تو دوستو یہی ہے, نبی بھی امتی کے لیے مرکز تعلقات ہوتا ہے. جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے, جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے. اور جب نبی ہی کا نہیں تو میرا کیسے ہے؟ جب نبی ہی کا نہیں تو میرا کیسے؟ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, یہ ابو لہب آپ کے گھرانے میں ضرور پیدا ہوا, ہاشمی گھرانے میں, مطلبی خاندان میں, قریشی خانوادے میں ضرور پیدا ہوا, مگر اے محبوب جب یہ آپ کا نہیں تو ہمارا کیسے؟ جب یہ آپ کا نہیں ہے, یہ عتبہ و شیبہ, یہ عقبہ ابن ابی معیط, یہ ابو جہل, اے محبوب جب یہ آپ کے نہیں ہے تو ہمارے کیسے ہیں؟ مگر اے محبوب وہ حبش کا بلال, وہ روم کا صہیب, وہ فارس کا سلمان, وہ آپ کا ہے تو ہمارا ہے, وہ آپ کا ہے تو ہمارا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں آپ کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے کہ حبشی کون ہے رومی کون ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اے محبوب آپ کا کون ہے. اور دوستو ہمارا مرکز تعلقات رسول, یہ کوئی آج نیا پیغام نہیں ہے. 313 نفوس قدسیہ نے بدر کے مقام پہ یہ پیغام دے دیا تھا. 313 نفوس قدسیہ بدر کے مقام میں یہودیوں کے مقابلے میں نہیں آئے تھے, مجوسیوں کے مقابلے میں نہیں آئے تھے, مشرکین عجم کے مقابلے میں نہیں آئے تھے. بدر کی جو جنگ تھی قبیلے والا قبیلے کے مقابلے میں آیا تھا, بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا تھا, چچا بھتیجے کے مقابلے میں آیا تھا, باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا تھا. مگر 313 نفوس قدسیہ نے تلوار کھینچ کر کے بتا دیا کہ اے محبوب جب یہ آپ کے نہیں تو ہمارے کیسے, جب یہ آپ کے نہیں ہے تو ہمارے کیسے. ہم ہر رشتے کو کاٹیں گے, اے محبوب ہم ہر رشتے کو کاٹ دیں گے, مگر آپ کا رشتہ نہ کاٹیں گے, آپ کا رشتہ نہ کاٹیں گے. اے دوستو رشتہ تو بہرحال کٹے گا, آج نہیں کاٹتے, موت کاٹ ہی دیتی ہے, رشتے تو کٹ ہی جاتے ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے ملنے والوں ملو تو سوچ سمجھ کے ملو. دنیا کے ملنے والوں کا حشر دیکھا جا چکا ہے,
آج باپ بیٹا ملا ہوا ہے، بھائی بھائی ملا ہوا ہے، مگر ہوتا کیا ہے، ایک جوان بیٹے کا انتقال ہوا، باپ سینہ پیٹ رہا ہے، چہرے پر تماچے لگا رہا ہے، بے صبری کا انداز دکھا رہا ہے، اور جب ہم نے پوچھا روتا کیوں ہے، کہا میرا جوان بیٹا چلا گیا، میری پیری کا عصا چلا گیا، میری لاٹھی ٹوٹ گئی، میری کمر پست ہو گئی، بولتا چلا جا رہا۔ میں نے کہا بیٹے کے جانے کا تجھے بہت غم ہے؟ کہا بڑا غم ہے۔ کہا تو بھی قبر میں اتر جا۔ کہا نہیں وہاں تو نہیں جائیں گے، میں اوپر ہی رو لینے دو، اتنا غم نہیں ہے، اتنا غم نہیں ہے، میں بڈھا ہی صحیح مگر ابھی اوپر ہی رہنا ہے، اس جوان کو جانے دو۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ، مزاج تو دیکھو۔ اور بڈھا باپ کرتا ہے تو بیٹا چلا رہا، میرا باپ گیا، میرا سرپرست گیا، میرا دعا گو گیا، میرا نگراں گیا، میری حمایت کرنے والا گیا، چیخ رہا ہے۔ میں نے کہا باپ کے جانے کا اتنا ہی غم ہے تو تو بھی اتر جا، تو کہتا نہیں نہیں مجھے بڈھے کو جانے دو، مجھے اوپر ہی رہنا ہے، اس نے جو کما کے رکھا ہے یہ کون کھائے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ارے دوستو دیکھو میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ایک قالین بچھا دے، ساری قالینیں اسی کی خریدی ہوئی، کہا نہیں یہ بھی نہیں بچھانا ہے، جلدی جلدی لپیٹو۔ میں نے کہا ایک کام یہ کر، تیرا بڈھا باپ ہے، اس گھر میں 50 سال وہ رہا ہے، ایسا جلدی مت کر، کفن پہنا دے، غسل دے دے، مگر 1 مہینے 2 مہینے اور بھی تو رہنے دے، اسی گھر کے اندر رہنے دے۔ کہا نہیں جلدی نکالو، جلدی نکالو۔ ارے ہم نے کہا معاملہ کیا؟ اس باپ کا تو بڑا لحاظ کرتا تھا، اس باپ کا بڑا احترام کرتا تھا، اپنے گھر میں سے جلدی نکالنے کی ضرورت کیا ہے، 2-4 مہینہ اور رہنے دے۔ کہا کہ نہیں، دیکھو تو عجیب بات ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، کفن کا انتظام بھی کر رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، غسل کرنے والوں کو بلا بھی رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے اور قبر بھی کھدوا رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، کاندھے پہ لے جانے کے لیے جنازہ بھی منگوا رہا ہے۔ ارے جب روتا ہے تو کم سے کم کچھ دن پڑا رہنے دے، کچھ دن رہنے دے۔ کہا نہیں، ارے اب اس کی جان نکل گئی ہے، نکالو۔ اس کے اندر جو جان تھی وہی قیمتی چیز تھی، وہ اب نکل گئی ہے، اب یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، نکالو، جلدی نکالو۔ باپ ہے تو نکال دو، ماں ہے تو نکال دو، بیٹا ہے تو نکال دو، بیوی ہے تو نکال دو، شوہر ہے تو نکال دو، پوتا ہے تو نکال دو، بھتیجا ہو تو نکال دو، پیر ہو تو نکال دو، مولوی ہو تو نکال دو، مرشد ہو تو نکال دو، جلدی نکالو۔ ہم نے کہا بات کیا؟ کہا روح نکل گئی ہے، اب کہیں اگر یہ رہا تو اس کا بدن پھولے گا، پھٹے گا، اور پھر پھٹنے پھولنے کا یہ اثر ہوگا کہ ہمارے گھر کی فضا خراب ہو جائے گی۔ ابھی ایک جا رہا کہیں سب کو نہ جانا پڑ جائے، ایک ہی کے پیچھے فضا خراب ہو جائے گی، لہذا اب جب اس کے اندر جان نہیں ہے تو اس کو نکال دو۔ یہ مت دیکھو کہ باپ ہے، یہ مت دیکھو کہ بیٹا ہے، یہ مت دیکھو کہ بیوی ہے، یہ مت دیکھو کہ محبوبہ ہے، یہ مت دیکھو کہ نانا ہے، اب یہ نکال دینے کے لائق ہے۔ اب جب جان نہیں ہے تو یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، نکال دو۔ ارے دوستو بے جان کو تم نے نکال دیا، بے جان کو نکال دیا، یہیں سے اصول مل گیا، جب جان نہیں ہے تو رکھنے کے لائق نہیں۔ تو اسی طرح سے اب بے ایمان کو بھی نہیں رکھنے جانا، بے ایمان کو بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایمان سے نکل گیا ہے تو گھر سے نکال دو، گھر سے نکال دو، باپ ہو تو نکال دو، بیٹا ہو تو نکال دو، چچا ہو تو نکال دو، بیوی ہو تو نکال دو، اس لیے کہ بے جان سے مادی فضا خراب ہو رہی تھی، بے ایمان سے روحانی فضا خراب ہوگی، بے ایمان سے روحانی فضا خراب ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ۔ ایک بات میں بتاؤں، اور یہاں سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اگر تم یہ کہو کہ سب کے سب وہی ہو تو کیا کریں؟ ابھی کہا نا کہ بے ایمان ہو تو نکال دو، میں کہتا ہوں سب کے سب وہی ہو تو کیا کریں؟ کہ جب سب کے سب وہی ہو تو تم خود نکل جاؤ، خود نکل جاؤ۔ ارے مکے سے ہجرت کرنے والوں کی سنت پہ عمل کرو، جب سب کے سب وہی ہے تو نکل جاؤ،
جب سب کے سب وہی ہیں تو نکل جاؤ. تو مکے سے ہجرت کرنے والوں نے بتا دیا کہ ایک ہو تو نکال دو, سب ہو تو خود ہی نکل جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں اس میں کچھ عیب کی بات نہیں ہے رسول, اور میں اسی لیے کہتا ہوں یہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تمہارا کتنا ساتھ دیں گے, قبر تک بھی ساتھ نہ دیں گے, مگر یقین جانو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں گنبد خضرا والے کے ہو جاؤ, رسول عربی کے ہو جاؤ, اور اگر اللہ کے رسول کے تم ہو گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اگر وہ مل گئے تو ملتے ہی چلے جائیں گے, اگر وہ مل گئے تو ملتے ہی چلے جائیں گے. تو ایسے سے ملو جو یہاں ملے تو ملتا ہی چلا جائے, ایسے سے ملو جو یہاں ملے تو ہر جگہ ملے, ہر مصیبت کے وقت ملے, ہر مشکل کے وقت ملے, ہر ضرورت کے وقت ملے. تو اگر رسول عربی تمہیں مل گئے یہاں ملے تو قبر میں بھی ملیں گے, حشر میں بھی ملیں گے, پل صراط پر بھی ملیں گے, میزان کے پاس ملیں گے, حوض کوثر پر ملیں گے, جہنم کے دروازے پر ملیں گے, تو ایسے ہی جنت کے بھی دروازے پر ملیں گے. جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی ملیں گے, جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی ملیں گے. ایسوں سے مل کر کے کیا ملا جو یہاں چھوڑتا ہے تو مڑ کے دیکھتا بھی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. دوستو آج تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ رسول عربی کی محبت کا عالم کیا ہے, کیونکہ تم بہت ساری محبتوں میں گھرے ہوئے ہو. تمہارے آگے ماں کی محبت ہے, پیچھے باپ کی محبت ہے, سروں پر دوستوں کی محبت ہے, دائیں بائیں بھائیوں کی محبت ہے. محبتوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ رسول کی محبت کا تمہاری قیمت نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ تمہارا رسول تمہیں کتنا چاہتا ہے, تمہارا رسول تمہاری اصلاح کے لیے کتنا حریص ہے, تمہارا رسول تمہیں کس قدر بنا دینا چاہتا ہے. تم نہیں سمجھ رہے ہو, اس لیے محبتوں نے گھیر رکھا. مگر قیامت کے دن ساری محبتیں رسوا ہو جائیں گی. بیوی کہے گی تو میرا شوہر کیسا, بیٹا کہے گا تو میرا باپ کیسا, باپ بولے گا میرے تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا, دوست دوست کا مخالف. تو وہاں جب کوئی نہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ گنبد خضرا والے کی محبت کا عالم کیا ہے. جہاں سب چھوڑ دیں گے وہ نہ چھوڑیں گے. انا لہا اے گنہگار بندے تیرے لیے میری کملی حاضر ہے, تیرے لیے میری کالی کملی. تو واقعی دوستو میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کالی کملی کیوں پسند کی, حالانکہ کالا رنگ جو ہے بہت اچھا رنگ نہیں سمجھا جاتا. مگر ایک بات ہے, میں کسی رنگ کو برا بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ اگر محلے استعمال بدل جائے تو رنگ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. دیکھو یہی کاجل ہے, آنکھ میں لگا دو تو کاجل ہے, سرمے کو آنکھ میں لگا دو تو سرما ہے, اور چہرے پہ مل لو تو کالک ہے, چہرے کا حال خراب ہو جائے گا. تو بھئی کالا رنگ بھی اگر کہیں غلط جگہ لگ جائے تو معاملہ برا ہے, اور اگر کملی میں لگ جائے تو رحمت ہے, کملی میں لگ جائے تو رحمت ہے. بات یہ میں نے غور کی کہ دوسرے کسی رنگ پر کوئی رنگ ڈال دو تو داغ لگ جاتا, دوسرے کسی بھی رنگ پر کوئی رنگ, اور کالے پر کتنے ہی ڈالتے جاؤ, کتنے ہی رنگ ڈالتے جاؤ داغ نہیں لگتا. تو میرے رسول نے شاید کالی کملی اس لیے پسند کی ہو کہ سارے امت کے گناہوں کو کھینچنے داغ نہ لگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو دوستو اگر امن و شانتی چاہتے ہو, اگر امن و شانتی کا پیغام چاہتے ہو تو رسول عربی کی تعلیم کو اپناؤ, ان کی تعلیم پر عمل کرو. مان لینا ہی کمال نہیں ہے, اصل کمال ماننے کے بعد عمل کرنا, عمل کر کے دکھاؤ. میں ذمہ داری لیتا ہوں, کوئی کشمکش کوئی مسئلہ پھر تمہارے معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا. رسول کی سنت سے دور ہوگے, رسول کی تعلیمات سے الگ ہوگے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی اور مشکل. مگر میں ملانے میں اس بات کی اتحاد کرتا ہوں. دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ اے پانی کے قطروں پانی سے مل جاؤ تو گویا میں پانی کا بڑا خیر خواہ, قطرے کا میں. اور اگر میں یہ کہوں اے قطرے زمین سے مل جاؤ تو بڑا دشمن ہوں میں, اس لیے کہ زمین پہ جب وہ قطرہ آئے گا تو وجود ختم ہو جائے گا. تو ملنے والوں ملو مگر اپنے جنس سے ملو, ملنے والوں ملو, پانی کے قطروں پانی سے ملو, مصطفیٰ والوں مصطفیٰ والوں سے ملو,
غوث والوں سے ملو، بزرگان دین والوں سے ملو. غیر سے ملو گے تو فنا ہو جاؤ گے، غیر سے ملو گے تو فنا ہو جاؤ گے. دنیا تمہارے نام و نشان کو مٹا دے گی. دیکھو ایک چھوٹا سا قطرہ ساحل پہ آیا، وجود ختم ہو گیا، اور وہی قطرہ دریا میں گیا تو جب تک دریا نہیں ختم ہوگا وہ قطرہ بھی ختم نہیں ہوگا. ایسی زندگی مل گئی کہ پہلے اس قطرے کو ختم کرنا ہے تو پورا دریا ختم کرو. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں ایک فنا للفنا ہے اور ایک فنا للبقا ہے. باقی رہنے کے لیے فنا ہونا ہے تو اپنے جنس سے مل جاؤ، اور فنا ہونے کے لیے فنا ہونا ہے تو غیروں سے مل جاؤ. فنا ہونے کے لیے فنا ہے تو غیروں سے مل جاؤ. تو اے ملنے والوں ملو، نقشبندیوں، سہروردیوں، چشتیوں، قادریوں، بزرگان دین کے چاہنے والوں سے مل جاؤ. رسول عربی والوں سے مل جاؤ. ضرورت ہے تمہارے ملنے کی، ضرورت ہے تمہارے اتحاد و اتفاق کی، ضرورت ہے تمہاری یکجہتی کی، ضرورت ہے تمہیں علم دین کی، ضرورت ہے. مگر یہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کوئی دوسری بات کو اٹھاؤں، شاید میں اس کی تکمیل نہ کر سکوں. چند منٹ کے لیے میں ایک بات کہوں گا. دیکھو میں بھی بتا چکا ہوں کوئی فسادی اپنے کو فسادی نہیں کہتا. اب آنے والا جب آتا ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ فسادی ہے یا اصلاحی ہے مشکل سمجھنا کہ نہیں. ارے شکل و صورت ایک، لباس ایک، انداز ایک، گفتگو کا طریقہ ایک. تو سنا، چونکہ ذریعہ ایک ہے اس لیے سمجھنا مشکل. میں تمہیں بتاؤں، ہمارا گھر جو بنانے آتا ہے وہ بھی پھاوڑا لے کے آتا ہے نا، پھاوڑا لے کر. اور جو گھر گرانے آتا ہے وہ بھی پھاوڑا لے کر آتا ہے. تو میں کیسے سمجھوں کہ یہ پھاوڑا والا بنانے آیا ہے گرانے آیا؟ چیز وہی ہے، چیز ایک ہی لے کر آتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، سمجھنا مشکل ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں، سمجھنے کی بات ہے. مجھ سے پوچھو یہ تلوار کیا ہے تو بتاؤ میں تلوار کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. مگر سنا، یہ تلوار خدا کا عذاب ہے اگر ہلاکو کے ہاتھ میں. یہ تلوار ایک فتنہ ہے اگر ہٹلر کے ہاتھ میں. یہ تلوار ایک مصیبت ہے اگر چنگیز کے ہاتھ میں ہے. یہ تلوار امن کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اگر حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں ہے. مگر یہی تلوار خدا کی رحمت ہے اگر صدیق اکبر کے ہاتھ میں. امن کے قائم کرنے کا ذریعہ ہے اگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے. امن و شانتی کا پیغام ہے اگر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے. تو تلوار کو برا نہ کہنا، دیکھنا کس ہاتھ میں ہے. ہاتھ بدل گیا تو اس کا مزاج بدل گیا. قلم، ارے یہ قلم توڑ دینے کے لائق ہے اگر کسی کافر کے ہاتھ میں. یہ قلم جلا دینے کے لائق ہے اگر کسی مشرک کے ہاتھ میں. یہ قلم فنا کر دینے کے لائق ہے اگر کسی تخریب کار کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ کافر کے ہاتھ سے یہ قلم کفر بولتا ہے، مشرک کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو شرک نکالتا ہے، گستاخ رسول کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو گستاخی کی بولی بولتا ہے. کتنا خراب ہے یہ قلم. مگر یہی قلم خدا کی نعمت ہے اگر حسان ابن ثابت کے ہاتھ میں ہے، اگر عبد الرحمن جامی کے ہاتھ میں ہے، اگر شیخ شیرازی کے ہاتھ میں ہے، اگر غوث جیلانی کے ہاتھ میں ہے، اگر خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں ہے. علم و عشق کے لٹانے کا ایک ذریعہ ہے اگر امام احمد رضا کے ہاتھ میں. دیکھا آپ نے یہ قلم کیا ہے؟ خدا کی نعمت ہے. تو قلم کو کچھ مت کہو، دیکھو کس ہاتھ میں ہے. ایک بات میں اور بتاؤں، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ کی کتاب اور ہدایت کے لیے آئی ہے، گمراہ کرنے کے لیے. تہذیب و اخلاق کی کتاب ہے. مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں
وقت تھوڑا اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، سمجھتے رہو، غور کرتے رہو. یہی قرآن تم کسی دہریہ سے پڑھو دہریہ ہو جاؤ گے، یہی قرآن کسی قادیانی سے پڑھو قادیانی ہو جاؤ گے، یہی قرآن کسی رافضی سے پڑھو رافضی ہو جاؤ گے، یہی قرآن کسی خارجی سے پڑھو خارجی ہو جاؤ گے، یہی قرآن کسی معتزلی سے پڑھو معتزلی ہو جاؤ گے، یہی قرآن کسی قدری اور جبری سے پڑھو تو قدری اور جبری ہو جاؤ گے، یہی قرآن کسی منکر خدا سے پڑھو تو منکر خدا ہو جاؤ گے، اور یہی قرآن کسی عاشق رسول سے پڑھو تو عاشق ہو جاؤ گے. یہ قرآن وہی ہے. پڑھانے والا معلم الگ الگ ہے، پڑھانے والا معلم الگ الگ ہے. لہذا قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو کہ پڑھانے والا کون ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو پڑھانے والا کون ہے. ایک بات بتاؤ، جس کے پاس فن نہ ہو کیا اس سے فن ملے گا؟ جس کے پاس ہنر نہ ہو کیا اس سے ہنر ملے گا؟ جس کے پاس علم نہ ہو کیا اس سے علم ملے گا؟ جس کے پاس دولت نہ ہو کیا اس سے دولت ملے گی؟ ایک فقیر کے گھر میں چور چلا گیا رات کو. جب چور چلا گیا خوب تلاشی شروع کی تو درویش کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھل کر کھلی تو کہتا ہے بھائی یہاں مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ ارے جب دولت ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ دولت معلوم ہے جس کے گھر میں جو ہو وہی ملے گا نا. تو جب تمہاری عقلوں کا یہ فیصلہ ہے جہاں علم نہیں وہاں سے علم نہیں مل سکتا، جہاں دولت نہیں وہاں سے دولت نہیں مل سکتی، جہاں ہنر نہیں وہاں سے ہنر نہیں مل سکتا، جہاں سے فن نہیں وہاں سے فن نہیں مل سکتا، تو یہ بھی تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے جس کے پاس دین نہیں اس سے دین نہیں مل سکتا. جب ہائی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور ایک دوسری بات بھی تیزی سے میں کہہ دوں، 10 سال میں نے اپنے مدرسے میں فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں. 10 سال. مولانا احمد رضا سے پوچھو کہ فلسفے میں کیا ہوتا ہے؟ کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، زندیقی ہی زندیقی ہے، الہاد ہی الہاد ہے. کہیں ارسطو کے خرافات ہیں، کہیں افلاطون کے نظریات ہیں، کہیں سقراط و بقراط کی باتیں ہیں. تو دیکھو کتاب کفر والی تھی، کتاب کفر والی تھی، کتاب زندیقوں کی تھی، کتاب غیروں کی تھی، مگر پڑھانے والا ہمارا تھا. کتاب دوسروں کی تھی مگر پڑھانے والا ہمارا تھا. تو الحمدللہ 10 سال میں نے فلسفہ پڑھا مگر نہ زندیق ہوا، نہ ملحد ہوا، نہ کافر ہوا، نہ مشرک ہوا، نہ خدا سے غافل ہوا. بات یہ ہے کتاب ان کی تھی، پڑھانے والا ہمارا تھا. تو پڑھانے والا پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا. پڑھانے والا پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا. تو غیروں کی کتاب بھی تم اگر اپنے عالم سے پڑھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور خدا کی کتاب غیروں سے پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. لہذا معلم کو دیکھنا ضروری ہے کہ سکھانے والا کون ہے، پڑھانے والا کون ہے. پہلے معلم کو دیکھو. یہی لوگ نہیں کرتے، کہتے کیا حرج ہے میاں قرآن پڑھنے میں، کیا حرج ہے؟ ارے بھائی گمراہوں کے جلسے میں مت جاؤ. ارے جانے میں کیا حرج ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ ارے جو اچھی بات ہے لے لیں گے، جو بری بات ہے چھوڑ دیں گے. تو تو جب اتنا عقل مند ہے کہ خود ہی سمجھ لیتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو تجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں. ارے شیطان کا مکر شدید ہے، پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل میں ڈال دے اور تمہارا رشتہ رسول سے کٹ جائے. دوستو بہت کچھ عرض کرنے کو جی چاہ رہا تھا مگر وقت کی تنگی اور فوراً ایئرپورٹ پر پہنچنے کی ضرورت، اس لیے میں اپنے سلسلے کلام کو منقطع کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش فرما. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب ان تصلي عليه اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکنز ہستی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و اما و تندرستی ہے مستحق عذاب کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نہ سکے وقت سلامت میرا ایمان رہے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.